آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے لاہور کے حلقے این اے 122 سے، جہاں پر پی ٹی آئی کے بانی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ بالکل، حلقہ این اے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما میاں نصیر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کو منظور کر لیا گیا ہے، اور اسی طرح این اے 123 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ این اے 130 سے یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ این اے 117 سے ابرار الحق کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جبکہ این اے 4 سے مراد سعید کے کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بھی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے امیر مقام اور سردار مہتاب کے کاغذات منظور ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان، اکرم درانی، اسد محمود اور زاہد درانی کے کاغذات منظور ہو گئے، جبکہ پشاور سے ہی پرویز خٹک، محمود خان، ضیاء اللہ بنگش کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ فیصل آباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ این اے 100 سے رانا ثناءاللہ کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ رانا ثناءاللہ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے رہنما نثار جٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں اپنے دور اقتدار میں صرف ملک و قوم کی خدمت کو ترجیح دی، اور یہ سب پارٹی کارکنوں اور دیرینہ ساتھیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، ترقیاتی منصوبے دیے، اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ شہباز شریف نے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر موقع پر میرے ہاتھ مضبوط کیے، میرٹ پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، ہمت سے مشکل حالات کا مقابلہ کیا۔ وہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے۔ آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کہتی ہے کہ میں نے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا تھا، 2011 میں پارٹی کی ضرورت کے تحت سیاست میں آئی، کبھی کسی عہدے اور ٹکٹ کی توقع نہیں کی۔ یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہونے پر میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ 2011 سے اب تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ نون لیگ تمام سیاسی جماعتوں سے ہٹ کر ہے۔ وہ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ایسے آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا 3ری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی، تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو پھر میں نکل آئی میدان میں۔ اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج میری جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے، لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی، اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ تو
دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تخریب کار اور کون پاکستان کا معمار ہے. ووٹ ڈالتے وقت لیڈر کا ماضی دیکھنا ہے. نواز شریف نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے. ہاسپٹلز کو جدید بنایا. فاروق آباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا. اس نے نہیں کہا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو. ہم نے نوجوانوں کو یہ نہیں سکھایا کہ پتھر مارو اور آگ لگا دو. 9 مئی واقعات سے شہداء کے خاندانوں پر کیا گزری ہوگی، اس سوال کا جواب آپ نے پرچی پر مہر لگا کر دینا ہے. 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے. نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا. پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا. جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا. نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، جی ایچ کیو میں جا کے پتھراؤ کرو. 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے 9 مئی کو جواب دینا ہے. آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کراچی میں فلسطین اور کشمیر اور عالم اسلام کی صورتحال پر انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب کر رہے ہیں. ہر وقت ان کے لیے کھلے رہتے ہیں. عالمی حالات کی وجہ سے ہم گزشتہ کئی سالوں میں باہر کی دنیا کے اسلامی تحریک کے قائدین کو نہیں بلا سکے، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے درمیان روابط میں اضافہ ہوگا. ہم ایک امت ہے. اب خبر یہ ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا. اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار ہو گئی. بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار روپے ظاہر کی ہے. اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق. 2018 میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی، جبکہ 2023 میں اثاثوں کی مالیت بڑھا کر 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ظاہر کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثت میں ظاہر کیا ہے. زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ بتایا گیا ہے. کاغذات نامزدگی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالہ میں 300 کنال اراضی تحفے میں وصول ظاہر کی اور اس گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ بتایا ہے. اسلام آباد کے علاقے مہرہ نور میں بھی 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی، جبکہ اسلام آباد کے شاپنگ پلازے میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان بھی بتائی ہے. بانی پی ٹی آئی نے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بھکر میں وراثت میں ملی 188 کنال اراضی بھی کاغذات میں ظاہر کی، جبکہ 3 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد کیش دستی اور اسلام آباد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے. 2 لاکھ روپے کی 4 بکریاں اور توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار سے زائد بتائی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی ظاہر کی. بشرا بی بی کے نام بنی گالہ میں 3 کنال کا گھر بھی کاغذات نامزدگی میں بتایا گیا ہے. سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اثاثے ظاہر کیے. ایک سال کے دوران 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی. ایف بی آر سرٹیفکیٹ کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت نظر بندی کیس کے فیصلے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ MPO کا سیکشن 3 آئین کے آرٹیکل 10 کی ذیلی شق 4 کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہریار آفریدی اور دیگر کی 3 MPO کے تحت نظر بندی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 82 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری۔ MPO کا سیکشن 2, 3 آئین کے آرٹیکل 4 اور 10 کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ وفاقی حکومت کو اسلام آباد کی حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم۔ جسٹس بابر ستار کے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کے لیے وفاقی حکومت ہی وفاقی اور صوبائی دونوں حکومتوں کا کردار ادا کرتی ہے۔ چیف کمشنر وفاقی دارالحکومت کی صوبائی حکومت نہیں۔ چیلنج کیے گئے تمام نظر بندی کے احکامات دائرہ اختیار نہ ہونے کی بنیاد پر قلعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ مستقبل میں لاگو ہوگا اور اس کا اطلاق ماضی کے اقدامات پر بھی ہوگا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیف کمشنر کا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو 3 MPO کے اختیارات تفویض کرنے کا 10 مئی 1992 کا نوٹیفیکیشن بھی قلعدم قرار دیا جاتا۔ نظر بندی کی درخواست کو قبول یا مسترد کرنے کا اختیار کسی ایک شخص کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کو محض اس شک پر گرفتار کرنا کہ مستقبل میں نقص امن کا خطرہ پیدا کرے گا آئین کے برخلاف ہے۔ DC کے جاری کردہ نظر بندی احکامات کے خلاف 5 درخواستیں منظور اور 1 کو نمٹا دیا گیا۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں 120ویں مڈ شپمین اور 28ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی چیف آف دا نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق کمیشن حاصل کرنے والے 88 افسران میں 12 خواتین اور 28 دوست ممالک کے آفیسرز شامل ہیں، جبکہ نیول اکیڈمی میں بحرین، سعودی عرب، عراق، سری لنکا اور فلسطین کے کیڈٹ زیر تربیت ہیں۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ خطے کی مجموعی سلامتی افغانستان میں دیرپا امن سے مشروط ہے۔ نیول چیف نے غزہ میں جاری صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کی حمایت ہمیشہ جاری رکھے گا۔ علاقۂ امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا فوری اور منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تعلیم کے میدان میں بڑا نام یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانوکیشن کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے سیشن میں ایک رول آف آنر، ایک میرٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ 236 پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز، جبکہ 30 طلبہ کو PhD اسناد سے نوازا گیا۔ دیکھیے عاطف پرویز کی رپورٹ۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 26ویں کانوکیشن کی تقریبات کا آغاز UCP لاہور کے آڈیٹوریم میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ مہمان خصوصی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل، جبکہ محترمہ سلیمہ ہاشمی گیسٹ آف آنر تھیں۔ پرو ریکٹر UCP پروفیسر ڈاکٹر ہادیہ آوان، ڈینز، فیکلٹی ممبران اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پہلے سیشن میں ایک رول آف آنر، ایک میرٹ سرٹیفکیٹ کے ساتھ 236 پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز، جبکہ 30 طلباء کو PhD اسناد سے نوازا گیا۔ گیسٹ آف آنر محترمہ سلیمہ ہاشمی نے کامیاب طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو UCP میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ Those who reach a school, how many of them complete it and go on to higher education? So you are lucky and blessed. کیونکہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر۔ اس موقع پر پرو ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر ہادیہ آوان نے 2023 میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلباء کی مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیوں بارے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ 7 نئے تعلیمی پروگراموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی نے UI گرین میٹرک کی عالمی درجہ بندی میں 259ویں پوزیشن حاصل کی، قومی سطح پر 6ٹھی، جبکہ نجی شعبے کی یونیورسٹیوں میں 2ری پوزیشن حاصل کی۔ They crossed 300 plus impact factor publications. They won competitively a grant of 32 million rupees nationally and internationally in various competitions. They have filed 66 IPRs in this year. طلباء نے بھی کامیابی کی وجہ UCP کے اعلیٰ تعلیمی ماحول کو قرار دیا۔ UCP سے میں وہ پہلی اسٹوڈنٹ ہوں جس نے ریموٹ سینسنگ اینڈ جیو اسپیشل ٹیکنالوجی میں پارٹیسپیٹ کیا، اینڈ آئی ہیو اٹینڈڈ ایونٹس آف ناسا اینڈ USAID as well. جو چیزیں آج میں نے اچیو کی ہیں ود رسپیکٹ ٹو ایجوکیشن، ود رسپیکٹ ٹو ایکسٹرا کریکولرز، آئی تھنک آل آف دیٹ از بیکاز آف UCP. کانوکیشن کے مرحلہ وار سیشنز میں 3307 گریجویٹس کو ڈگریوں سے نوازا جائے گا۔ کراچی میں MKM رہنما خالد مقبول صدیقی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر یہ ملک چل پائے گا، یہ ملک طاقت کے ذریعے نہیں
محبت کے ذریعے اور انصاف کے ذریعے ہی اس ملک کو جوڑا جا سکتا ہے. ہم اپنا حق لینے کے لیے ہم نے اس دفعہ ترتیب صحیح رکھی ہے. ہم نے ایوانوں، عدالتوں، پٹیشنز، بل، تحریک استحقاق